بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پیارے دوستو، فرعون کی ہلاکت کے بعد قوم بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم نامہ ملا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں، اس کے بعد انہیں تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ علیہ السلام 40 دن تک دن بھر روزہ دار رہتے اور ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، اور ادھر سامری کو بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ بنی اسرائیل میں یہ نہایت گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک گھر میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ محترم ناظرین، اس کا پورا نام موسیٰ یعنی موسیٰ سامری تھا، اور اس وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کی تھی۔ ناظرین گرامی، خدا کی شان دیکھیں کہ فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول بنے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کرانی شروع کر دی تھی۔ محترم دوستو، اس بارے میں کسی عارف یعنی کسی صوفی بزرگ نے کیا خوب لکھا ہے: جب کوئی آدمی ازل سے ہی نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ نامراد ہی رہتا ہے، اور اس کی پرورش کرنے والے کی کوششیں اور ساری سعی ناکام اور نامراد ہی رہتی ہے۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف کر رہے تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات ملا کر ایک بچڑا تیار کیا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کی قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگ پڑا تھا۔ پھر سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ محترم دوستو، سامری نے ایسے گمراہ کن انداز سے تقریر کی کہ قوم بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا، اور وہ بچڑے کو معبود کے طور پر پوجنے لگے۔ 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مانا، اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ اس طرح آیا ہے: اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، وہ بے جان اور گائے کی طرح آواز نکالتا تھا۔ ناظرین گرامی، جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد تحفہ خداوندی یعنی تورات مقدس لے کر بستی میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کو چھوڑ کر قوم تو بچڑے کو پوجنے میں مصروف عمل ہے۔ تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش غضب میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور اس کے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے: کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے: اے میری ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا اور دریا میں بہا دیا تھا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی تھی وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کر دیں۔ چنانچہ سامری سمیت بچڑے کی پوجا کرنے والے تمام افراد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کی قوم بنی اسرائیل پر رحمتوں اور شفقت کا اندازہ اس بات سے لگائیے
کہ مشرکین کی ہلاکت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باقی ماندہ قوم بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کا انتخاب کر کے کوہ طور پر لے جائیں اور یہ سب لوگ بچھڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں کہ بچھڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے یعنی نیک سیرت 70 آدمیوں کا انتخاب کیا اور ان کے ہمراہ کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تاکہ یہ لوگ مل کر دعا کریں اور اپنے مقتولین کی مغفرت کرا سکیں۔ ناظرین گرامی، جب لوگ کوہ طور پر معذرت کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے بنی اسرائیل، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت معبود بناؤ۔ محترم دوستو، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کرم نوازی کی انتہا کی، وہاں قوم بنی اسرائیل نے اپنی ڈٹائی کو ایک لمحہ کے لیے بھی ترک نہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دعا والا اور مغفرت والا کلام سن کر یہ 70 آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھیں۔ یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑے رہے کہ ہم کو خدا کا دیدار کروائیے، ورنہ ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو کافی سمجھایا مگر وہ نہ مانے اور اپنے مطالبے پر ڈٹے رہے۔ محترم دوستو، قوم بنی اسرائیل نے بات نہ مانی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اس طرح ہی اظہار کیا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف و ہراس سے لوگوں کے دل پھٹنے لگے اور یہ 70 کے 70 آدمی وہیں کے وہیں مر گئے تھے۔ محترم دوستو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی اور ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، اے میرے مالک، یہ تو مر گئے، اب میں اپنی قوم کے پاس جا کر کیا کہوں گا؟ میری قوم مجھ سے طرح طرح کے سوال پوچھے گی، یا اللہ ان کو دوبارہ سے زندگی عطا فرما۔ محترم دوستو، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا تو یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے کیسے سامری نے اللہ کے پیغمبر سے پیچھے قوم کو گمراہ کیا۔ بالکل اسی طرح موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے سامری جادوگر اور دجال کے پیروکار موجود ہیں جن کو اسلام اور اسلام کے پیروکار ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ میں اپنے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو کہتا چلوں کہ خدا را اپنے ایمان کو بچائیں اور اس طرح کے دجالی حربوں سے خود کو اور اپنے بچوں کو دور رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔